زکوٰۃ ادا تبھی ہوتی ہے جب زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو۔ آپ نے کروڑوں روپے کی زکوٰۃ دی لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ ہوگا، یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یا تو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو، یا آپ نے گھر میں الگ ڈبہ بنا لیا ہے تو اس ڈبے میں زکوٰۃ کا پیسہ ڈالتے وقت نیت ہونی چاہیے، پھر دیتے وقت نیت نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ یا آپ نے کسی کو وکیل بنایا، یار میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر لینا، تو اس کو دیتے وقت نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بغیر نیت کے اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز ادائیگی کرتے وقت ہے نیت۔ بتانا لازم نہیں ہے، سامنے والے کو یہ بتانا لازم نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، بلکہ نہ بتانا ہی مستحب ہے۔ دماغ میں آپ زکوٰۃ کی نیت کریں اور دے دیں اس کو تحفہ، عیدی اور اس طرح سے تحفے کے طور پر، ہبہ کے طور پر دے دیں، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو نیت دل میں کرنی ہے، زبان سے اس کو بول کے اس کو ذلیل کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے مالک بنانا۔ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اس پیسے کا، اس کپڑے کا، اس راشن کا مالک بنانا ضروری ہے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے کسی شرعی فقیر کو بلایا اور کہا یہ دیکھو کھانا پڑا ہوا ہے، کھا لو، تمہارے لیے لنگر ہے، تو آپ نے صرف لنگر کھانے کی اجازت دی ہے، اسے کھانے کا مالک نہیں بنایا۔ وہ چاہے تو کھانا اپنے گھر پہ نہیں لے جا سکتا۔ مثال کے طور پہ وہیں آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے فقیروں کو مالک نہیں بنایا، ان کو صرف کھانا ان کے لیے جائز کر دیا ہے۔ ہاں ان کو یہ اجازت ہو کہ جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو، جتنا لینا ہے لے جاؤ، یہ مالکانہ حقوق آپ نے دے دیا ان کو۔ اب لنگر کی دیگ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ویسے آپ لنگر کھلاتے رہیں، کسی کو تھیلی میں گھر لے جانے کی اجازت نہ ہو، یہ 100 دیگیں بھی ہوں گی، نفلی صدقہ ہوگا، یہ حقیقی صدقہ نہیں ہے۔ فقیر کو مالک کرنا ضروری ہے۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہو۔ تو جب آپ کپڑا دے دیتے ہیں، آپ راشن دے دیتے ہیں، آپ کیش دے دیتے ہیں، اب اس کی جو مرضی وہ کرے، آپ نے مالک بنا دیا، بولنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ مالک بنانا ضروری ہے، لہٰذا معلوم ہوا مسجد میں ڈائریکٹ پنکھے خرید کے دے دینا زکوٰۃ ادا اس سے نہیں ہوگی۔ مسجد میں ڈائریکٹ اے سی لگوا دینا، ڈائریکٹ دریاں لے لینا، کسی کی تنخواہ میں ڈائریکٹ امام صاحب کی تنخواہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا ہے تو پھر ہیلا کرنا پڑتا ہے۔ ہیلا کیا ہوتا ہے کہ پہلے درمیان میں ایک شرعی فقیر ہوتا ہے، اس کو 5 لاکھ دیے جاتے ہیں، 2 لاکھ دیے جاتے ہیں، وہ مالک بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے مسجد کے چندہ باکس میں وہ 2 لاکھ روپے ڈال دیتا ہے، اور مسجد پھر اس سے اے سی لے لیتی ہے اور دریاں لے لیتی ہے اور پنکھے لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد مدرسوں میں اگر آپ نے دینا ہے تو پہلے کسی شرعی فقیر کو پنکھوں کا مالک بنا دیں، یہ 10 پنکھے تمہارے ہیں، اور وہ پھر مسجد میں جا کے وہ 10 پنکھے دے دے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ شرعی فقیر کو دینے کے بعد شرعی فقیر نے اس کو مسجد میں لگا دیا، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہاسپٹل میں ڈائریکٹ کوئی مشین خرید کے دے دینا، ہاسپٹل والوں کو زمین عطیہ کر دینا، ہاسپٹل کی کنسٹرکشن میں پیسہ لگا دینا، مسجد کی کنسٹرکشن میں پیسہ لگا دینا، زکوٰۃ کے پیسے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے مصارف جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے وہ وہاں ہر جگہ پہ انسان ہیں، مسکین کو دو، فقیر کو دو، عاملین کو دو، مسافر کو دو، یہ سارے انسانوں کے بارے میں۔ عمارتوں پر زکوٰۃ کا پیسہ لگانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، تو بیچ میں شرعی فقیر ہونا چاہیے۔ اب یہ ہیلا کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیلے کر کر کے غریبوں سے پیسہ لے کے دوسری جگہوں پہ لگاتے ہی چلے جائیں۔ یہ تو پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لازم کی ہے قرآن کے اندر کہ بھائی یہ پیسہ انسانوں کی ضرورت تک پہنچنا چاہیے، ہیلے اگر ہم لگاتار کرتے رہے تو پھر تو یہ در و دیواروں اور عمارتوں میں لگ جائے گا پیسہ۔ تو علماء نے واضح طور پر فرمایا جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تب تک آپ ہیلا نہیں کر سکتے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ پورے علاقے میں مسجد ہی نہیں ہے، اب یہاں پر ضرورت ہے، تو اب یہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ ہیلا کر کے مسجد بنا سکتی ہے، اور وہ بھی تب جب صاف پیسہ آپ کو نہ مل رہا ہو۔ اگر صاف پیسہ ہے تب بھی زکوٰۃ کا ہیلا نہ کرو، اگر صاف پیسہ بھی نہیں ہے اور مسجد کی اشد ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ مدرسہ بند ہونے لگ گیا ہے، کوئی صاف پیسہ نہیں دے رہا ہے،
تو اب مدرسے کو بچانے کے لیے کہ وہاں پہ علماء تیار ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوں گے تو لوگوں کا ایمان خراب ہوگا.